اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 7 کے اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام فرمایا. وہی تو صرف پیغمبر کی طرف آتی ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، نبیہ نہیں ہے. مقام نبوت اور مقام رسالت اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو عطا فرمایا ہے. کون سا مقام جی؟ نبوت اور رسالت کا مقام اللہ تعالیٰ نے صرف کسے دیا ہے؟ بولیے گا، مردوں کو. کسی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا مقام نہیں دیا. جتنے بھی پیغمبروں کی والدہ ہوئیں، مائیں ہوئیں، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ مقام ولایت کہہ سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام ولایت پہ فائز کر رکھا تھا. تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی اس لفظ سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام فرمایا. یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے ہم سب حضرات کو. اس جملے کے اندر یہ نکتہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ الہام فرماتا ہے. اللہ اپنے ولیوں کو الہام فرماتا ہے. الہام یہاں سے ثابت ہو گیا ہے. کیا ثابت ہو گیا جی؟ الہام. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے اور وہ حرف بحرف سچ ہوتی ہیں، وہ یقینی باتیں ہوتی ہیں، وہ قطعی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. پیغمبروں کی طرف کیا آتی ہے؟ وحی. اور اللہ کے نیک برگزیدہ مقبول بندوں کی طرف کیا آتی ہے؟ الہام آتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کیا کیا؟ الہام کیا. اور الہام میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان ارضعیہ، کہ اے موسیٰ کی ماں تو اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہ. اپنے بیٹے کو کیا کر؟ دودھ پلا، دودھ پلا اپنے بیٹے کو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اللہ پاک نے فرمایا جب تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی خطرہ، کوئی خدشہ، کوئی خوف لاحق ہو جائے، فَإِذَا، پھر جب، خِفْتِ، تجھے خوف ہو، علیہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو کیا کر؟ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا. میں جانوں میرا موسیٰ جانے. تو کیا کر دینا؟ ولا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا. دریا میں ڈالا اپنے بیٹے کو. کیا کر؟ کسی ماں کا جگرہ ہے کہ وہ اپنے لال کو، نور نظر کو، جگر کے ٹکڑے کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ بچے کو دریا کے اندر رکھا ہے؟ دریا ہے جی، دریا. اور دریا میں جو چیز رکھی جائے ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. دریا میں رکھی ہوئی چیز کب بچے گی جی؟ وہ تو ڈوب جائے گی. بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ خود تیرنا بھی وہ نہیں جانتا، بچہ ہے ابھی. تو بچے کو رکھنا بھی صندوق میں ہے. صندوق کو رکھنا ہے دریا کے اندر. مصر کا دریا ہے دریائے نیل. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہے یوحانز. کیا نام ہے؟ یوحانز. حکم ہوا کہ اسے صندوق میں رکھ. صندوق کو جا کے دریا میں رکھا. ڈر نہیں، خوف نہ کر، پلا اسے، دودھ پلا. جب تک تمہیں لگے کہ کوئی خطرہ نہیں تو پلاتی رہ، اور جب تمہیں لگے کہ کوئی خطرہ ہے، کہیں فرعون کی فوج آ نہ جائے، فرعون کے سپاہی آ نہ جائیں اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہیں قتل نہ کر دے، اگر تمہیں فرعون کے سپاہیوں سے ایک ذرے کے برابر بھی خطرہ محسوس ہو تو کیا کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا صندوق میں، اور صندوق کو جا کے رکھنا دریا میں. دریا جانے میں جانا تے میرا موسیٰ جانا.
تو وچ پریشان نہیں ہونا، اے معاملہ میرا تے میرے موسیٰ دے درمیان ہے۔ موسیٰ دی ماں تو پریشان نہیں ہونا، بس تو اتنا کام کرنا ہے، دریا وچ رکھ آنا ہے بس۔ ولا تخافی ولا تحزنی، غم بھی نہیں کرنا، خوف بھی نہیں کرنا۔ آگے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا۔ وعدہ کیا ہے جی؟ اللہ پاک نے فرمایا انا رادوہ، انا رادوہ الیکی، تو نے غم بھی نہیں کرنا، خوف بھی نہیں کھانا۔ انا رادوہ الیکی، بے شک اسی موسیٰ علیہ السلام کو ہم تیری گود میں واپس لے کے آئیں گے، تجھے موسیٰ لوٹا دیں گے۔ سگواں موسیٰ، اے موسیٰ، جس موسیٰ نو تو خود اپنی ہتھی رکھیں گی دریا دے وچ، اے سگواں موسیٰ پرتا کے اسی تن پھر دے دیاں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے اسی کو لوٹا کے پھر تیری گود میں لے آئیں گے۔ یہ خبریں آنے والے وقت کی خبریں ہیں، مستقبل کی خبریں ہیں، اور مستقبل کی خبریں غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اور اللہ غیب کی خبریں اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے۔ نبی اور رسول تو وہ تو عرفہ والا ہیں، نبیوں اور رسولوں کو تو اللہ علم غیب عطا فرماتا ہی ہے۔ جنہیں جڑا بندیاں گل سمجھ نہیں آندی بھئی اللہ دے ولیاں کول بھی علم غیب ہوندا ہے، اے آیت پئی دس دیئے کہ اللہ نے اپنیاں ولیاں نو بھی مرد تیرے مرد او ولی جڑیاں عورتاں مقام ولایت تے فائز ہوئیاں، اللہ نے انہاں عورتاں نو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ سارا علم غیب تھا۔ یہ بچہ قتل نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بچہ پھر تیری گود میں آئے گا۔ دو باتیں ہو گئیں، اور یہ بڑی بڑی دو باتیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر یہ تھا، ایک ڈر تو یہ تھا مجھ سے موسیٰ بچھڑ نہ جائے، مجھ سے موسیٰ جدا نہ ہو جائے۔ بچے کی جدائی، موسیٰ علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہوئے حسین و جمیل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو بڑا لاڈ تھا، بڑا پیار تھا۔ یہ بڑے لاڈلے پیغمبر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لاڈ پیار کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کس کی باتیں؟ لاڈ پیار کی باتیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ بولیے علم غیب۔ غیب کا علم، آنے والے وقت کا علم، مستقبل کا علم دیا کہ اسے کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ پہلی بات کیا ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی قتل، یہ کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے، محفوظ رہیں گے، انہیں کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی پھر لوٹ کے پلٹ کے تیری گود میں ہی آئیں گے۔ دو وعدے ہو گئے۔ تیسرا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ہم وعدہ کرتے ہیں وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس تیرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اس کا شمار کن میں سے ہوگا؟ رسولوں میں سے۔ یہ رسولوں میں سے عظیم رسول ہوں گے۔